میں نیوا میرا مرشد اچا میں نیوا میرا مرشد اچا میں اچیا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ بس میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو محفل اللہ کی ذکر کی ہو اور جہاں اللہ کے ذاکرین بیٹھے ہوں وہاں اللہ کی جو ہے رحمتیں برستی ہیں۔ تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب دل سنور جاتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء اور تمام چیزیں جو ہے وہ درست ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اصل میں جو ہے جیسے حضرت نے حکم فرمایا کہ کچھ بات کیجیے، تو یہ گویا کہ حضرت ہی فرما رہے ہیں، ہاں حضرت کا حکم ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے یہ سنورتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے صحبت سے جو ہے یہ دل جو ہے تندرست اور صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ محفل ہی اللہ کی ذکر کی ہے اور یہاں اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی مجلس جو ہے ہمیں نصیب فرمائی۔ آج کا دن جو ہے کس طرح لوگ روڈوں پہ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، اور مخلوق کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دن میں جو ہے اپنے ذکر کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مجلس اور صحبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ریل گاڑی کا جو ہے انجن ہے وہ کتنا توانا اور مضبوط ہوتا ہے، اس کے پیچھے 10-20 جو ہے وہ ڈبے لگے ہوتے ہیں۔ اب ڈبوں کو نہیں دیکھا جاتا، کسی ڈبے پر جو ہے اچھا رنگ لگا ہوا ہے، بالکل چمک رہا ہے، اس میں سواری بیٹھی ہوئی۔ کوئی ڈبہ ایسا ہوتا ہے جس میں مال ہوتا ہے، کوئی ڈبہ ایسا ہوتا ہے جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، لیکن انجن جو ہے وہ صحیح اور توانا مضبوط ہوتا ہے، سب کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم میں جو ہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، نہ ذکر اللہ صحیح ہوتے ہیں، ایک دن زور لگا دیتے ہیں دوسرے دن چھوٹ جاتا ہے، نہ زبان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، نہ دل جو ہے اس پہ محنت ہوتی ہے۔ لیکن اسی طرح ہم اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی مجالس میں جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی جو ہے ہم یہ کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح صحبت نصیب فرمائے اور مرنے تک جو ہے اللہ تعالیٰ یہ صحبت ہمیں نصیب فرمائے، بیچ میں جو ہے ٹوٹے نہ۔ تو یہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ سارے جسم کا جو ہے یہ بادشاہ ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا ہی صحیح ہو جاتا ہے خود بخود۔ اور جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس دل کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اس کی کیفیات کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے جیسے پتھر ہے، او اشد قسوة، اور پتھر سے بھی جو ہے زیادہ سخت ہو گئے۔ جیسے دل کی مثال جو ہے زمین سے دی جاتی ہے کہ زمین پر جب محنت ہو، ہل چلایا جائے اس میں، اور محنت کی جائے تو زمین جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اور اگر زمین پر محنت چھوڑ دی جائے
تو ایک دن آتا ہے کہ وہ زمین جو ہے سخت ہو جاتی ہے، اور سخت پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی جو ہے وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پر محنت نہیں ہو رہی۔ تو ایسے ہی یہ دل پر اگر محنت ہو تو یہ دل جو ہے یہ نرم ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دل پہ محنت نہ ہو تو یہ پتھر سے بھی جو ہے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ دل پر محنت ہو تو آہستہ آہستہ یہ دل جو ہے یہ نرم ہو جاتا ہے، اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا محل جو ہے یہ دل بنایا۔ تو اگر محنت نہ ہو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض پتھر جو ہے ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر جو ہے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کے دل پہ اگر محنت نہ ہو یہ پتھر سے بھی جو ہے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، وہ پتھر دیکھ کے بھی جو ہے وہ شرماتا ہے کہ یہ کیسا دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حضرت جی نے اس دن فرمایا کہ دل پر بات کریں، تو یہ اور اصل چیز جو ہے یہ دل ہی ہے کہ دل صبر جائے سب چیزیں جو ہیں وہ صبر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ تو جا بجا قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ جب بندہ شکر کرتا ہے اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو جو ہے منور فرما دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان جو ہے ناشکری کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے سخت بھی ہو جاتا ہے، اس میں اندھیرا بھی ہو جاتا ہے اور وہ کالے بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے یا گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل پہ جو ہے ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اس سیاہی کو جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں، دوبارہ نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتے ہی جائے تو اس کے ایک دن آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اچھائی اور برائی میں جو ہے وہ تمیز نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم جو ہیں زندگی کے ہر موڑ پہ جو ہے شکر کرنے والے ہوں، اٹھتے بیٹھتے اپنی صحت پر، دنیا کی نعمتوں پر اور دینی نعمتوں پر، ہر چیز ہر موقع پر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بنے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے اور اہل اللہ کی صحبت ہوگی تو یہ دل جو ہے یہ سنور جائے گا، اور جب اہل اللہ کی صحبت بھی نہ ہو، شکر بھی نہ ہو تو یہ دل جو ہے پھر بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے الحمدللہ سے اپنے قرآن کریم کو شروع فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں بھی جو ہے جیسے بزرگ فرماتے ہیں اور تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی ابتدا جس لفظ سے ہوئی وہ الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور جنت میں بھی جو ہے قرآن کریم میں آیا کہ جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے، تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے سے سلام کریں گے، اور ان کے ملاقات کی آخری لفظ جو ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اس بات پر ہوگی کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم جتنا شکر گزار بنیں گے، ہر موقع پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارا دل جو ہے سنوار دیں گے، تندرست فرما دیں گے۔ تو بہت ساری احادیثوں میں نے پڑھا تھا، استادوں سے بھی پڑھا، خود بھی پڑھا، اس کی حاشیے بھی پڑھے کہ ذکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، دونوں سے کرو یہ بھی ہوتا ہے، خالی دل سے کرو تو یہ زیادہ افضل ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس دن میں کتاب دیکھ رہا تھا حدیث، تو مجھے اب سمجھ آ گئی کہ دل سے ذکر کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہے اہل اللہ کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہو تو ایسی ایسی باتیں کہ وہ 100 بار بھی بندہ کتاب پڑھ لے سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے صحبت نصیب فرمائے وہ بات بالکل ہلکی سی ہو جاتی ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، دماغ میں بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر موقع پہ جو ہے شکر ادا کیے کرو۔
اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. یہ صحبت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس دنیا میں بہت بڑا انعام ہے. جیسے ریل گاڑی جو ہے اپنے سارے ڈبوں کو کھینچ لیتی ہے، سارے ڈبے پہ ایک جیسا کلر نہیں ہوتا، سارے ڈبے جو ہے وہ چمکدار نہیں ہوتے، وہ انجن کا کمال ہے کہ سب کو کھینچ کے لے جائیں. تو ایسے ہی دنیا میں اللہ والوں کی صحبت ہوگی. تھوڑی بہت جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ وہ بزرگوں کی صحبت سے جو ہے وہ معاف فرما دیں گے. تو یہ شکر اور اہل اللہ کی صحبت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے جو ہے دل بندے کا سنور جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے کتاب میں دیکھا پڑھا، وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ غالباً، کہ ان کے پڑوسی کی جو ہے وہ چوری ہو گئی. تو یہ بزرگ جو ہے ان کے عیادت کے لیے کہ آپ کی چوری ہو گئی پوچھنے کے لیے وہاں گئے، کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ لے گئے. تو وہاں گئے تو جس کی چوری ہوئی وہ بڑا مسکرایا، خوش ہوا. تو بزرگ نے فرمایا آپ خوش کیوں ہو رہے ہو، آپ کی چوری ہوئی، نقصان ہوا. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ دنیا کی چوری ہوئی، مال چوری ہو گیا، ایمان تو باقی ہے اور آدھا مال پھر بھی باقی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ہوگا اور اللہ کی ولیوں کی صحبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دل کو جو ہے وہ سنوار دیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم ایسے مجالس میں جو ہے جڑے رہیں. اس سے ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی جو ہے وہ بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس طرح مجالس میں بیٹھنے کی، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا